الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، بزرگان گرامی قدر، آج کا یہ جمعۃ المبارک اللہ نے اپنے خاص فضل سے اور اس نے اپنے خاص کرم سے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور طویل عرصے کی خشک سالی کے بعد جو تمام چہرے مرجھا گئے تھے، تمام پرندوں کی چہچہاہٹ میں توقف ہو گیا تھا اور بہتی آبشاریں سکوت اختیار کر گئی تھی، آسماں گردآلود ہو رہا تھا، درخت اپنی رنگین بہاروں سے محروم ہو گئے تھے، اور انسانوں کی چمکتی آنکھیں ماند پڑ گئی تھی کہ ایسے میں پروردگار عالم نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی التجاؤں کو سنا اور ہماری غفلتوں، کوتاہیوں اور گناہوں پہ اپنی معافی کی قلم پھیری، اور ہم پہ پھر رحمت کی برسات عطا فرمائی۔ ہم پروردگار عالم کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رحیم کا، اپنے کریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم اگر شکر جاری رکھو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ ہم اپنے پروردگار کا کروڑہا بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے چہروں پہ پھر تازگی عطا فرمائی، اور اس بات کا ثبوت فراہم ہوا کہ وہ پروردگار ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ جب بھی ہم اس کی طرف لوٹیں وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں پھر مسلسل امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رحیمی اور کریمی اور ستاری اور غفاری کا بھرپور مظاہرہ فرماتے ہوئے ہم نکموں پہ، ہمیں اپنے عمل پہ نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے فضل کے ساتھ لے کر چلے گا۔ یہ چند کلمات اظہار تشکر تھے جو اس کی ذات کے لیے خاص کہ اس نے کرم فرمایا ہمارے اوپر، اور اس نے پھر ایک بار ہمارے
کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ قرآن حکیم سے وحدت انسانیت کا تصور، انسانی وحدت، اس پہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک نے پوری نوع انسانی کو ایک قوم اور ایک برادری قرار دیا۔ پوری نوع انسانی کو ایک قوم، ایک برادری کا تصور دیا، اور پھر بتایا کہ انسانی پیدائش کی ابتدا واحد جرثومہ حیات سے ہوئی ہے۔ ایک زندگی کا جرثومہ حیات، اس سے تم سب کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، انسانی پیدائش کی ابتدا واحد جرثومہ زندگی سے کی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے بعد یہ جرثومہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ منہما وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے نر و مادہ کی تقسیم وجود میں آئی، یعنی سنگل خلیہ، واحد جرثومہ تخلیق کیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، نر اور مادہ کی صورت میں، اور پھر ارشاد فرمایا اور جو نر اور مادہ کے اختلاط سے کرۂ ارض پر کثیر آبادی پھیلا دی، جو مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ وحدت انسانی کا تصور اس قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ میں۔ پھر قرآن حکیم نے دوسری سورہ مبارکہ سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ قومیں اور قبیلے تمہارے لیے وجہ عزت نہیں ہے، قومیں اور قبیلے تمہارے لیے عزت کی وجہ نہیں ہے، یہ تو محض تعارف کے لیے ہے، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ تعارف کے لیے۔ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بنی نوح انسان، تمہاری تخلیق ایک مذکر اور ایک مؤنث کے اختلاط سے ہوئی، لہذا قومیں اور قبیلے تمہارے لیے وجہ افتخار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، یہ تو محض تمہارے تعارف کے لیے ہے، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ اب ارشاد فرمایا شعوبًا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جو اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا۔ قابل عزت وہ ہے جو قوانین الہی کے قوانین الہیہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت، آسان اور دو ٹوک اور جامع کلام ہے پروردگار عالم کا، کہ نسلیں، قومیں، رنگ، یہ سب شناختیں ہیں تمہاری، یہ پہچان ہے، یہ کوئی وجہ عزت نہیں ہے۔ عزت کی وجہ کیا ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے لیے عزت یہ ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی کس حد تک پیروی کرتے ہو۔ اب ارشاد فرمایا گیا پھر پروردگار عالم نے، یہ تو اس کی سنگل جرثومے سے پیدائش، پھر